السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو جی بس آج کا دن اسٹارٹ ہو چکا تھا، لیکن مجھے موقع نہیں مل پایا کہ میں صبح سے اسٹارٹ کروں کوئی ولاگ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بچوں کا ساتھ ہے، ایک تو مصروفیات اتنی ہوتی ہے، اور جب کوئی زیادہ کوئی بڑا کھانا بن رہا ہو یا کوئی کام وغیرہ ہو تو اس کے ساتھ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اور جو ہے نا مصروفیات ہو جاتی ہے، تو بالکل ہی موقع نہیں ملتا ہے، بہت مشکل سے جس کو کہتے ہیں۔ یہ بھی میں نے ٹائم نکال کے اتنا بنا لیا، ورنہ جو ہے نا مجھے بالکل کوئی ٹائم نہیں مل رہا تھا کہ میں بناؤں۔ تو جی بس یہاں پہ جو ہے ہم نے دوپہر کے کھانے میں نے وہی دال چڑھائی تھی جو میں نے کل بنائی تھی دال، اور جو ہے باقی رات کے لیے ہم باربیکیو کر رہے تھے، تو یہ اس کے لیے جو ہے یہاں پہ میرینیٹ کے لیے مسالہ وغیرہ لگانا شروع کر دیا تھا میں نے۔ تو جو ہے سب سے پہلے تو میں نے ٹکا بوٹی میں مسالہ لگایا، یہاں پہ ایک پیکٹ میں نے باہر کا لیا تھا۔ اچھا اس میں جیسے ہمارے پاس یہ 1.5 کلو کی بوٹیاں تھیں، تو جو ہے نا کیا کہتے ہیں باہر کا مسالہ تھا، ہری مرچیں، کچا پپیتا، لہسن، ادرک، دہی، اور جو ہے کچری پاؤڈر، مطلب کچری پاؤڈر بھی ڈالتے ہیں، جیسے کچے پپیتے کی جگہ ہم اگر کچری پاؤڈر بھی ڈال دیں نا تو وہ بھی وہی کام کرتا ہے جو کچا پپیتا کرتا ہے، لیکن میں نے دونوں چیزیں ڈالی تھیں کیونکہ یہ سیکھوں والی بوٹیاں تھیں، تو جو ہے نا کیا کہتے ہیں میں نے دونوں چیزیں ڈالی تھیں کہ آسانی سے جو ہے گل جائے، کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو یہاں پہ ٹکا بوٹی تیار ہو چکی تھی، اس کے بعد جو ہے یہ ملائی بوٹی تیار ہو رہی تھی اب۔ تو اس میں جو ہے میں نے کریم ڈالی تھی، دہی ڈالا تھا، اور اس میں بھی ہری مرچیں، ہرا دھنیا پسا ہوا، نیمبو کا رس، کچری پاؤڈر، کچا پپیتا، لہسن، ادرک، یہ ساری چیزیں ڈالیں اس میں بھی۔ اور اس کا جو مسالہ تھا نا، اچھا اس کا جو مسالہ ہم نے منگوایا تھا نا، ملائی بوٹی منگوائی تھی میں نے مسالہ، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کا مہران کا آیا تھا، اور اس کے ساتھ 1 کلو کے ساتھ آدھا کلو مطلب ہمیں فری ملا تھا، اس کے ڈبے میں آفر آئی ہوئی تھی۔ تو جو ہے نا اس میں پھر گھر سے جو ہے نا چیزیں ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی، جو اس میں لکھا تھا اس میں صرف میں نے وہی سامان ایڈ کرا تھا اس میں۔ باقی یہ کہ بہت مزے کی تینوں چیزیں تیار ہوئی تھیں، اور اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں بس یہاں پہ یہ میں سارا سامان ڈالتی جا رہی تھی، اور یہ ساتھ میں میرے شوہر کھڑے ہوئے تھے، سارا سامان مکس کرتے جا رہے تھے، کیونکہ جو ہے نا اس کو مکس کرنے سے جو ہے نا ہاتھوں میں مرچیں لگ جاتی ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ تم ساری چیزیں ڈالتی رہو، میں مکس کرتا رہوں، تو اس طرح سے جلدی بھی ہو جائے گا کام۔ تو پھر بس یہاں پہ میں سامان ڈال کے سب تیار کر رہی تھی، تو تینوں چیزیں اتنے مزے کی کوئی بنی تھیں کہ مطلب ٹکا بوٹی بھی بہت نرم تھی، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں بالکل جو ہے نا اس میں کوئی کرا پن یا بالکل ساگ یا کوئی سوکھی سی نہیں تھی، کیونکہ اس میں نے جو ہری مرچیں لی تھیں، جس میں نے لہسن ادرک لیا تھا، کچا پپیتا لیا تھا، ان سب چیزوں کا پانی جو ہے نا میں نے بالکل خشک کر دیا تھا، کیونکہ میں نے جب بوٹیوں پہ بھی مسالہ لگایا تھا نا تو وہ بالکل ایسا ہو رہا تھا کہ بوٹیوں سے مسالہ بالکل چپک گیا تھا، کیونکہ اگر ہم جیسے تھوڑا سا پانی والا لہسن ادرک یا کچا پپیتا لے لیتے یا ہری مرچیں تھوڑی پتلی پتلی سی لے لیتے نا، تو وہ سارا پانی جو ہے نا سارا مسالہ نا نیچے رہ جاتا اور بوٹیوں پہ نہیں چپکتا، تو پھر اس میں بڑی مشکل ہو جاتی۔ تو جو ہے نا میں نے سارا سامان جو ہے نا بالکل خشک سوکھا لیا تھا، مطلب جیسے ہری مرچیں اور جو ہے نا کچا پپیتا وغیرہ۔ اب یہ سیخ کباب کا مسالہ لگا رہی تھی، اس کا بھی میں نے پورا پہلے قیمے کا پانی نکالا دبا کے، اور اس کے بعد اس میں بھی جتنا بھی میں نے سامان ڈالا تھا نا، جو اس میں پیسی ہوئی پیاز وغیرہ سب کا پانی بالکل نکلا ہوا تھا، اس میں بھی بالکل پانی نہیں تھا، اور اتنے اچھے کباب بنے تھے۔ اچھا اس میں جو ہے نا میں نے تھوڑا سا نمک اور لال مرچیں گھر کی ایڈ کری تھی، کیونکہ یہ بھی 1.5 کلو کا قیمہ تھا، 1 کلو کا پیکٹ تھا، تو جو اس میں بھی تھوڑا سا میں نے گھر کا مسالہ ڈالا تھا، اور اتنی مزے کی بھی بنے تھے سیخ کباب کے بالکل لگ ہی نہیں رہے تھے۔ تو میری نند بھی آئی ہوئی ہیں، تو وہ کہنے لگیں کہ بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے شادی میں نہیں ہوتے ہیں ٹکا بوٹی وغیرہ، سیخ کباب بالکل وہی ٹیسٹ آ رہا تھا، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں بہت مزے کی تینوں چیزیں تیار ہوئی تھیں، بچوں نے بڑوں نے سب نے اتنے شوق سے کھانا کھایا تھا، بہت مزہ آیا تھا۔ اچھا جی، تو وہی بات ہے کہ پہلے تو کیا کہتے ہیں ساری تیاری کرو، پھر سارا کام کرو، تو بس یہاں پہ سارے مسالے میں نے لگا دیے تھے اور فریج میں رکھ دیے تھے تینوں چیزیں۔ اس کے بعد تو پھر میں برتن دھونے کے لیے کھڑی ہو گئی، کیونکہ جب میں مسالہ لگا کے فارغ ہوئی تو برتنوں کا جو ہے نا کوئی اتنا ڈھیر لگا ہوا تھا، اتنے کوئی برتن تھے۔ اچھا یہ جو تینوں چیزیں تھیں نا، یہ میں نے نیچے اپنے کچن میں ہی تیار کری تھی اکیلے ہاتھ سے، بس صرف کوئلوں پہ سیکنا رہ گیا تھا، تو پھر اس کے بعد ہم سب چھت پہ چلے گئے تھے، لیکن اس سے پہلے میں نے اکیلے ہی کرا تھا سارا کام نیچے نا۔
تو وہی بات ہے کہ بندے کو ذمہ داری ملتی ہے تو پھر بھائی پورا کرنا پڑتا ہے. اور بس یہاں پہ پھر بچے جو ہے نا، پہلے میں نے ٹیوشن بھیج دیا تھا. میں نے کہا تم لوگ ٹیوشن جاؤ. تو جب ٹیوشن چلے گئے تھے وہ، اسی ٹائم پہ میں نے مسالہ وغیرہ لگا دیا تھا. اسی ٹائم پہ میں نے نا کچن وغیرہ پورا صاف کر دیا تھا، سب سمیٹ دیا تھا. اور پھر شام میں بچے آئے تو کہنے لگے ماما بھوک لگ رہی ہے، کیونکہ دوپہر میں انہوں نے کھائے تھے دال چاول. تو میں نے کہا اچھا بیٹا میں وہ بنا لیتی ہوں چائے کے ساتھ. میں نے پراٹھے بنا کے دیے شام کی چائے پہ. تو بچوں نے پراٹھے وغیرہ کھائے. اس کے بعد پھر ہم چھت پہ چلے گئے تھے. مغرب ہوتے ہی پھر میں جو ہے نا سارا نماز وغیرہ پڑھ کے اور پھر سارا سامان لے کے میں اوپر چڑھی تھی. تو ایک ایک چیز اوپر لے گئی تھی. پھر اوپر بھی گئی تو پھر سیکھیں وغیرہ دھوئیں میں نے ساری. اور جو ہے لائٹ کا انتظام کروایا، بھانجا آیا ہوا تھا تو. اور پھر کوئلے اتنی مشکل سے کوئلے جلیں، کوئلے نہیں جل کے دے رہے تھے. بہت مشکل سے کوئلے جلیں. لیکن یہ کہ جو بھی مطلب پکا تھا، جو بھی سامان تیار کرا تھا بہت مزے کا تیار ہوا تھا. اور میرینیشن بھی کافی دیر کی ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے 4 بجے کر دی تھی اور پھر ہم نے شروع کرا تھا بنانا 9:30 بجے. تو میرینیشن بھی بہت اچھی ہو گئی تھی. کولڈ ڈرنک بھی منگوا لی تھی اور یہ رائتا بھی بنایا تھا. باقی ڈشیں میں نے نکال کے رکھی ہوئی تھیں. ایک سیخ کباب کی تھی، ایک ٹکا بوٹی کی تھی، ایک ملائی بوٹی کی تھی. اور جو ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ٹکے بن رہے تھے پہلے تو. اور سارے بچے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا ہوا جلنے کی وجہ سے ہم نے یہ چھوٹا پنکھا لگا لیا تھا، تو اس سے بڑی آسانی ہوئی تھی. ہمیں ہاتھ نہیں ہلانا پڑ رہا تھا، پنکھے سے اس پہ ہوا لگ رہی تھی. تو بس بچے یہاں پہ سارے کھیل رہے تھے بیٹھے ہوئے اور جو ہے نا انجوائے کر رہے تھے. اس کے بعد امی نے حلیم بھی چڑھا دیا تھا رات میں ہی نا. تو ایک طرف دالیں پکتی رہیں، حلیم کا گوشت گلتا رہا. پھر آج صبح جو ہے نا کیا کہتے ہیں امی نے حلیم بھی تیار کر دیا تھا. تو کل رات کو ہم نے باربیکیو کرا، آج دوپہر میں ہم نے حلیم کھایا تھا. بہت مزے کا حلیم بنا تھا. اچھا ابھی تو ساری نندیں نہیں تھیں ماشاء اللہ سے، میری 4 نندیں. تو ابھی صرف ایک ہی آئی ہوئی تھی. تو جو ہے کیا کہتے ہیں پھر ہم نے ابھی اسی کے سامنے جو ہے نا یہ 2-3 چیزیں بنا لی تھیں. تو ہم نے کہا یہ چلی جائے گی تو پھر اب یہ کہ جب دوسری نند آئے گی تو جب دوبارہ تھوڑا تھوڑا سا اور پکا لیں گے. لیکن یہ کہ محنت تو بہت ہوتی ہے ان چیزوں میں. تو پہلے تو ہم یہی کرتے تھے، ایک ہی دفعہ ہی بناتے تھے ساری چیزیں نا. تو لیکن اس دفعہ جو ہے نا تھوڑی چینجنگ یوں آ گئی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی والی نند جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ آ نہیں سکتی، کوئی وجہ ہے ان کی. تو بس اسی وجہ سے جو ہے نا پھر ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے کہا 2-3 دفعہ کر لیتے ہیں تاکہ سب کی بات بھی پوری ہو جائے. تو میرے چینل کو لائک شیئر کریے گا، سبسکرائب کریے گا. اوکے اللہ حافظ.